جب بھی تمہارا بوس عجیب طرح کے برتاؤ کرے اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ میں اپنے بوس کو اگنور کرتی تھی، لیکن یہ میری سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں ایسا کیوں بول رہی ہوں؟ کیونکہ یہ میرے ساتھ پہلے سے ہی ہوا ہے۔ یہ گھٹنا میرے ساتھ چند ہفتے پہلے ہوئی جب میں پیزا ڈیلیوری میں کام کرتی تھی۔ ہر رات کی طرح میں اپنی کام کر رہی تھی، اسی ٹائم میرا بوس آ گیا۔ میرا بوس ہر ٹائم مجھ پر کمنٹ کرتا تھا، لیکن میں اگنور کرتی تھی۔ لیکن اس رات بوس تھوڑا زیادہ ہی سیریس بولنے لگا۔ وہ میرے نزدیک آ کر اس نے مجھے کہا، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، نائٹ شفٹ کے بعد کیا تم میرے گھر آنا چاہو گی؟ آج میں تھوڑا بزی ہوں۔ میں تو تمہارے ساتھ مزاق کر رہا ہوں گلوریا، پھر کسی دن۔ لیکن میں نے اسے نوٹس کیا، وہ مجھے ہی گھورتا جا رہا تھا، لیکن میں نے اسے اگنور کیا۔ میں اپنا کام کرنے لگی۔ اسی ٹائم کسی کسٹمر کا کال آ گیا اور میرے بوس نے اسے اٹینڈ کیا۔ کسٹمر سے باتیں کرنے کے بعد بوس نے مجھے کہا، گلوریا، پیزا کا آرڈر آیا ہے، اس ڈیلیوری کے بعد پھر چھٹی کر۔ میں نے اسے ہاں کہا اور اس سے اس گھر کا ایڈریس لے لیا اور میں وہاں پر پہنچ گئی۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسی خوفناک گھٹنا میرے ساتھ ہوگی۔ میں نے دروازہ نوک کیا اور ویٹ کرنے لگی۔ فائنلی پیزا پہنچ گیا۔ میں اپنا پرس بھول گئی۔ کیا تم اندر پیزا رکھ سکتی ہو؟ میں اندر پیسے تمہیں دوں گی۔ میں اس کے پیچھے جا رہی تھی، مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، اور اچانک میری نظر دیوار پر لگی۔ اس پر بہت ساری لڑکیوں کی تصویریں تھی۔ وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ان تصویروں میں میری تصویریں بھی تھی۔ اس نے وہ تصویریں CCTV کیمرہ سے کھینچی تھی۔ میں بہت حیران تھی کہ میرے پکچر یہاں پر کہاں سے آ گئے۔ میرے ہاتھ سے پیزا گر گیا۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے پیچھے سے کسی کی آنے کی آواز سنی۔ اس شخص کو اندھیرے میں دیکھ کر اسے پہچاننے میں مجھے دیر نہیں لگی۔ اسے دیکھ کر مجھے ڈائریکٹ پتہ چل گیا کہ وہ میرا باس ہے۔ وہ میرے پیچھے بالکل دروازے کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ ایک وحشی جانور کی طرح میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں چلانے لگی۔ اپنے باس کو اچانک یہاں دیکھنا میں بہت حیران تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گلوریا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، لیکن تم نے مجھے ہمیشہ اگنور کیا۔ آج تم یہاں سے نہیں بچ سکتی۔ میرے باس کی وائف اس کے پیچھے کھڑی تھی، وہ بھی اسی کے ساتھ تھی۔ وہ بہت عجیب دکھ رہی تھی، وہ عجیب بھاشا میں باتیں کر رہی تھی، وہ صرف سرے کو ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ منظر دیکھ کر ڈر کی وجہ سے میری حالت خراب ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں چلانے لگی اور جتنا تیز ہو سکے میں وہاں سے بھاگنے لگی۔ میرا باس ایک پاگل سانڈ کی طرح میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس کی پیروں کی آواز میں آسانی سے سن رہی تھی۔ اس کا ہاتھ میرے قریب اور آ رہا تھا، لیکن میں سیکنڈ فلور کے ایک کمرے میں چھپ گئی۔ کمرے میں نے دوبارہ اسی پاگل عورت کو دیکھا۔ What's wrong with you؟ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے آپ لوگ؟ مجھے جانے دو یہاں سے۔ لیکن وہ پاگل عورت ابھی بھی اوپر سینے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیلر تھا، اس نے اٹھایا مجھ کو مارنے کے لیے۔ میری نظر ایک ونڈو پر پڑی اور بنا ٹائم گوائے میں اس طرف دوڑنے لگی اور میں نے سیدھا کھڑکی سے جمپ لگایا۔ میں جلدی سے اپنی کار کی طرف گئی اور اس میں بیٹھ کر شیشہ بند کر دیا۔ میری قسمت اچھی تھی، میں نے سیکنڈ فلور سے جمپ لگایا، لیکن میرا کچھ نہیں ٹوٹا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں وہاں پر پہنچ گئے۔ وہ پاگل شخص بہت تیزی سے سانس لے رہا تھا اور وہ میری طرف بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دانتوں کو بہت تیزی سے دبایا اور وہ اچانک اپنی بیوی کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ کئی سیکنڈ باتیں کرنے کے بعد اس نے مجھے آہستہ دیکھا اور وہ دونوں پاگل میری طرف دوڑنے لگے۔ جتنا تیز ہو سکے میں وہاں سے بھاگنے لگی اور میں نے ایک بار بھی پیچھے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میں سیدھا پولیس اسٹیشن گئی اور اس کو سب بتا دیا۔ پولیس نے آ کر اس دونوں کو اپنے گھر سے ہی اریسٹ کر دیا اور کئی مسنگ لڑکیوں کی تصویریں پولیس نے اس شخص کے گھر میں ڈھونڈ لی۔ یہ سب کچھ پولیس کے منہ سے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پولیس نے ان دونوں پاگلوں کو جیل میں ڈالا اور اس کا گھر سیل کر دیا۔ پولیس نے اس گھر سے بہت سی لڑکیوں کی تصویریں ڈھونڈ لی، ان میں سے میری تصویریں بھی بہت زیادہ تھی۔ میں اب بھی حیران ہوں کہ یہ تصویریں اس نے مجھ سے کیسے لی ہے، لیکن میرا باس کئی مہینوں سے میرے لیے پلاننگ بنا رہا تھا۔ جب بھی میں اس بارے میں سوچتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور سب سے ڈراؤنی بات، پولیس نے میرے باس کے بیسمنٹ سے بہت سی لڑکیوں کی ڈیڈ باڈیز ڈھونڈ لی اور وہ لڑکیاں کئی ٹائم سے مسنگ تھی۔ اور میں یہ سب کو کہنا چاہتی ہوں
جب بھی تمہارا بوس تجھ سے ایسی حرکتیں کرے اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا۔ میں جب بھی اس بارے میں بات کرتی ہوں مجھے رونا آتا ہے، اور میں اس کے بعد کبھی بھی پیزا ڈیلیوری کا کام نہیں کروں گی۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ نئی کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتانا کہانی کیسی لگی۔ ویڈیو کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ Goodbye.